بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں الحمدللہ یہاں تک کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج انشاء اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو رب العالمین کے تحت سب سے پہلے مفسر علام نے الربو کی تفسیر کی ہے، پھر عالم کی تفسیر کی ہے۔ کہا کہ الربو یہ مصدر بھی ہے اور صفت مشبہ کا بھی صیغہ ہے، مگر مصنف کے نزدیک راجح، مفسر کے نزدیک راجح یہی ہے کہ یہ مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تربیت، اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو تدریجاً اس کے کمال تک پہنچانا۔ جیسے بچہ ہے، اس کی تربیت یہ ہے کہ اس کو کھلایا پلایا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اور دھیرے دھیرے وہ حتیٰ کہ جوانی تک پہنچ جائے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ تربیت ہے، بچے کی تربیت ہے۔ اسی طرح کسی جانور، جیسے ایک بچڑا ہے، اس کی تربیت یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کا خیال رکھا جائے، اس کا دھیان رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، جوانی تک پہنچ جائے۔ یہ کیا ہوگا؟ تربیت ہے۔ اچھا، تو مصدر ہے اصل میں، مگر یہ کہ اللہ پاک پر اس کا اطلاق کیا گیا مبالغتاً۔ کیا کیا گیا؟ مبالغتاً، یعنی چونکہ مصدر کا اطلاق اور مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا ہے، مگر بطور مبالغہ حمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ زید عدل اور زید صوم، یعنی زید اگر بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہو تو کہا جاتا ہے زید عدل، اور اگر زیادہ روزہ رکھنے والا ہو تو کہا جاتا ہے زید صوم۔ حالانکہ زید صائم ہے یا عادل ہے، صوم یا عدل نہیں ہے، کیونکہ مصدر وصف محض ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک چونکہ خوب تربیت فرمانے والا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہوں گی، ان ساری چیزوں کی تربیت اللہ پاک ہی فرماتا ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ کیا اللہ پاک کی ذات پر اس کا حمل ہوا۔ اچھا، دوسرا الربو کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صفت ہے، ربا یربو، ربا یربو، ربن کی صفت ہے، ربن بات سمجھ، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جیسا کہ نما ینمو فہو نمن۔ پڑھیں الربو رب العالمین، الربو فی الاصلی مصدر بمعنی التربیہ۔ الربو یعنی ربن اصل میں مصدر ہے، اصلی وضع میں کیا یہ مصدر ہے، تربیت کے معنی میں۔ وہی، اور تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ، کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا، شیئن فشیئن، تدریجاً تدریجاً۔ ثم وصف به للمبالغۃ، پھر اس سے اللہ پاک کی صفت بیان کی گئی، اللہ پاک کی صفت بیان کی گئی للمبالغۃ، مبالغہ کی بنیاد پر، مبالغہ کی وجہ سے۔ کالصوم والعدل، جیسا کہ صوم اور عدل، کہا جاتا ہے زید صوم زید عدل، ٹھیک ہے، حالانکہ ہوگا کیا حقیقت میں زید صائم زید عادل، مگر مبالغتاً اس کا حمل اس پر کیا گیا، اسی طرح یہاں پر بھی۔ وقیل ہوا نعتن، اور دوسرا قول یہ کہ یہ صفت کا صیغہ ہے، من ربہ یربہ فہو رب، ربا یربو ربن، ربا یعنی اس کا ماضی، اس کی ماضی ربا ہے، مضارع یربو ہے، اور اس سے صفت کا صیغہ کیا ہے، ربن، تربیت کرنے والا، مربی۔ کا قول کا، جیسا کہ آپ کا کہنا نما ینمو فہو نمن، تو جس طرح نمن یہاں پر کیا ہے، اس کی ماضی نما اور مضارع ینمو، اور نمن کیا ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے، اسی طرح ربا یربو سے صفت کا صیغہ کیا ہے، ربن ہے۔ یہ تو ہوئی اس کی اصل کے حوالے سے کہ اصل میں ربن کیا ہے، تو بات بتایا کہ ربن مصدر ہے تربیت کے معنی میں، یا صفت کا صیغہ ہے مربی کے معنی میں۔
ثم سمیہ بہل مالک، پھر مالک کا نام رکھا گیا یہ، یعنی پھر اس کا اطلاق کس کے لیے ہونے لگا؟ ہر مالک کے لیے، ہر مالک کے لیے مجازن، کیا مجازن ہر مالک کے لیے اس کا اطلاق ہونے لگا۔ ثم سمیہ بہ، پھر یہ نام رکھا گیا مالک کا، ٹھیک ہے، پھر اس کو مسمى قرار دیا گیا کس چیز کا؟ نہ مالک کا، یعنی مالک کو رب کہا جانے لگا۔ لِأَنَّهُ، کیوں ایسا؟ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ مَا يَمْلِكُهُ وَيُرَبِّيهِ، اس لیے کہ مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ مالک کیا کرتا ہے؟ اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ تربیت کا معنی اس میں بھی موجود ہے، اس بنیاد پر مالک کو کیا کہا گیا؟ رب کہا گیا، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُطْلَقُ عَلَىٰ غَيْرِهِ تَعَالَىٰ، اور اس کا اطلاق اللہ پاک کے علاوہ کسی پر ہوتا نہیں ہے مگر مقید، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی اضافت ہوگی کسی کی طرف، اس کو مقید کیا جائے گا کسی صفت کسی چیز کے ساتھ، تبھی کیا ہوگا؟ اس کا استعمال غیر خدا کے لیے ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ مطلقاً اس کا استعمال کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ پاک ہے۔ مطلقاً رب بولا تو کون مراد ہے؟ اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی ذات، بات میں آ رہی ہے؟ ہاں، مقید کر دیا، کہا گیا مثال کے طور رب الدار، رب الملک یا رب الدار، ٹھیک ہے، رب الدار بولا، رب البیت بولا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ اس کا استعمال ہوگا دوسرے کے لیے۔ کا قولی، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد حکایت کرتے ہوئے، ارجع الی ربک، سورہ یوسف میں ہے کہ جاؤ لوٹو اپنے رب کی طرف، رب سے مراد یعنی اپنے مالک کی طرف، اپنے مالک کی طرف۔ تو یہاں پر دیکھیں رب کا استعمال ہوا غیر خدا کے لیے، کس طور پر؟ اضافت کے ساتھ مقید ہو کر کے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک کلام یہ ہے، بات یہ ہے کہ رب کا استعمال، یعنی خلاصہ ہے کہ رب کا استعمال بغیر اضافت اور بغیر کسی قید کے کسی کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال اس کا جائز نہیں ہے۔ البتہ اضافت کے ساتھ یا کسی یعنی قید کر کے مقید ہو کر کے دوسرے کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ اب یہ کہ اس کا مضاف الیہ جو ہوگا، یعنی جس کی طرف اضافت کی جائے گی، یہ تو وقالہ ہوں گے یا غیر وقالہ۔ اگر غیر وقالہ ہو تو بلا کراہت جائز ہے، جیسے رب الدار بولا، ٹھیک ہے، رب الدار بولا، رب السلم بولا، رب المال بولا۔ اگر اضافت غیر وقالہ کی طرف ہے تو بلا کراہت جائز ہے، اور اگر وقالہ کی طرف اس کی اضافت ہے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، یعنی مکروہ ہے، جیسے ربی وغیرہ یا ربک، اس طرح بولنا کیا ہوگا؟ کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔ والعالم اسم لما یعلم به، رب کی تفسیر ہو گئی۔ اب یہاں سے جو نا عالم کی، رب العالمین میں عالم کی تفسیر کر رہے ہیں، تو عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس میں اعلیٰ کا معنی رکھتا ہے، یعنی عالم بمعنی ہے ما یعلم به، یعنی عالم وہ چیز جس کے ذریعے سے جانا جائے، کوئی چیز جانی جائے، مطلقاً، بس پھر مطلقاً جس کے ذریعے سے کوئی چیز جانی جائے، جیسے خاتم بمعنی یختم به، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے مہر کیا جائے۔ اسی طرح قالب اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں؟ ڈھالا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا استعمال، یعنی عالم کا استعمال غالب ہو گیا صانع عالم کے لیے، یعنی ما یعلم به الصانع۔ تو پہلے اصلی وضع میں کیا تھا؟ یہ لما یعلم به الشیء مطلقاً، ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز جانی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ لیکن بعد میں غالب ہوگا کس کے لیے؟ ہر ان چیزوں کے لیے جس کے ذریعے سے صانع عالم کا پتہ ہوتا ہے، صانع عالم کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا ما یعلم به الصانع، اللہ پاک کے علاوہ تمام جواہر و اعراض ہیں۔ اللہ پاک کے علاوہ کیا تمام جواہر و اعراض وہ ہیں کہ ان کا وجود پتہ بتاتا ہے وجود صانع کا۔
ان کا وجود ثانی کا پتہ ہوتا ہے. دیکھو والعالم اسم لما یعلم به، اور عالم اسم ہے، نام ہے اس کا کہ جس کے ذریعے سے کوئی چیز جانی جائے. جیسے خاتم، کل خاتمی، جیسا کہ خاتم اس کو کہتے ہیں جس سے مہر کیا جائے. والقالب، اور قالب اس کو کہتے ہیں جس سے ڈھالا جائے. غلبہ فیما یعلم به صانع، پھر غالب ہو گیا اس میں جس کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں میں جس کے ذریعے سے صانع عالم جانا جائے. ٹھیک ہے، واہوا صانع تعالی جانا جائے. واہوا کل ما سواہ، اور عالم یعنی جس سے صانع عالم کا پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے علاوہ، یعنی اللہ پاک کی ذات کے علاوہ تمام چیزیں ہیں جواہر و اعراض میں سے، خواہ جواہر ہو یا اعراض ہو. اب یہ کیسے ساری چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں لأنہا، یعنی اللہ کے علاوہ تمام چیزیں جو عالم میں شامل ہیں، وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ صانع عالم کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں جس کو عالم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. کیا ہے مولانا؟ ممکن ہے. اب ممکن میں دونوں پہلو کیا ہوتا ہے؟ کا احتمال ہوتا ہے، وجود کا بھی اور عدم کا بھی. جب دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں تو ایک پہلو کو ترجیح دینے کے لیے، یعنی جانب وجود کو ترجیح دینے کے لیے کیا ہوگا؟ کسی مؤثر واجب الوجود کی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب کسی ممکن کا وجود ہوا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کا کوئی مؤثر ہے جو واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہے، اس نے ہی اس کو وجود بخشا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اس کو وجود بخشا ہے. جو بھی ممکن وجود میں آئے گا اس سے کیا پتہ چلے گا؟ صانع عالم کا وجود ہوگا. ٹھیک ہے، وجود معلوم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام چیزیں جو عالم میں ہیں یہ ممکن ہے، اور ممکن اپنے وجود، ممکن کا چونکہ جانب وجود و عدم دونوں ہی برابر ہوتا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ وہ اپنے وجود میں کسی مؤثر حقیقی، مؤثر واجب الوجود کا محتاج ہے. تو جب بھی کوئی ممکن وجود میں آئے گا تو وہ اس پر دلالت کرے گا کہ واجب الوجود ہے. ٹھیک ہے، فإنہا لإمکانہا، کیونکہ یہ یعنی عالم، ٹھیک ہے، ممکن ہونے کی وجہ سے، وَإِفْتِقَارِهَا إِلَى مُؤَثِّرٍ، ممکن ہونے کی وجہ سے، اور ایک مؤثر واجب لذاتی کا محتاج ہونے کی وجہ سے، تدل علی افتقار علی وجود ہی، دلالت کرتا ہے کس کو؟ صانع عالم کے وجود پر، صانع عالم کے وجود پر. وَإِنَّمَا جُعِلَ جَمَعَهُ، بات ہوئی ختم. اب یہاں پر عالم کو جمع لانے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جمع کیوں لایا گیا. پھر یہ جمع لایا گیا تو یا اور نون کے ساتھ کیوں جمع لایا گیا؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَمَعَهُ، اس کو جمع لایا گیا لِيَشْمَلَ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، تاکہ یہ شامل ہو جائے اپنے ماتحت تمام اجناس مختلفہ کو. عالم کے تحت جو مختلف جنسیں ہیں ان سارے کو کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے. اچھا، یہ معنی کہ سارے اجناس کو ان کے تحت عالم کے اندر جو بھی آنے والی چیزیں ہیں سب کو شامل ہو جائیں، جیسے عالم ارواح ہے، عالم نباتات ہے، جمادات ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے وغیرہ، سب کو شامل ہونا. اگر یوں صرف الف لام جنس کا لایا جاتا اور کہتا الرب العالمی، پھر بھی شامل ہو جاتا، مگر جمع لایا گیا. کیوں؟ اس لیے جمع لایا گیا کہ وہاں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ الف لام میں الف لام عہد کا ہے، اور ماہود جو ہے عالم مشاہد ہے، اور یعنی جو عالم ہماری نظروں میں یہی مراد ہے، اور مراد یہ ہے کہ رب العالم کہ اسی عالم مشاہد کا رب ہے، تو پھر جو ہے دیگر عالم کو شامل نہیں ہوتا. اس بنیاد پر جب جمع لایا تو ظاہر سی بات ہے صراحتاً کیا کرے گا؟ اپنے تحت آنے والے تمام عالم کو یہ شامل ہو جائے گا، اس لیے جمع لایا گیا. وَإِنَّمَا جَمَعَهُ، اور عالمین کو جمع لایا گیا تاکہ شامل ہو جائے اپنے ماتحت آنے والے تمام اجناس مختلفہ کو. بات ہو گئی. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جب جمع لایا تو جمع
ایسی جمع لائی گئی اس کی جو جمع کس کی ہوتی ہے؟ عقلاء کی جمع ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا، نحو پڑھے لکھے ہوں گے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا نون کے ساتھ یا واو نون کے ساتھ جو جمع ہوتی ہے وہ عقلاء کی جمع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عقلاء کی جمع ہوتی ہے. اور عالم میں ما سوی اللہ میں عقلاء بھی اور غیر عقلاء بھی ہیں، جانور بھی، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں. تو ما یعلم بہ صانع، اس میں بہت ساری چیزیں عقلاء بھی ہیں اور غیر عقلاء بھی ہیں، مگر جمع لائی گئی کون سی جمع؟ جو عقلاء کی جمع ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں عقلاء کو غیر عقلاء پر غلبہ دیتے ہوئے جمع لائے گی. جیسا کہ عقلاء کی دیگر جمع جو لائی جاتی ہے، عقلاء کے دیگر اوصاف کی جمع لائی جاتی ہے ان کے ساتھ، جیسے صائمین ہے، عاقلین ہے، صارمین ہے وغیرہ. وانما جمع، اچھا ہو گئی. وغلب العقلاء، اور عقلاء کو غلبہ دیا گیا، ان میں سے عقلاء کو غلبہ دیا گیا. کن میں سے؟ یعنی عالم میں جو چیزیں ہیں ان میں سے عقلاء کو غلبہ دیا گیا. فجمعوا بالیاء والنون، تو اس کی جمع لائے گی کس کے ساتھ؟ یا نون کے ساتھ. کسائر اوصافہم، جیسا کہ عقلاء کے دیگر اوصاف کی جمع یا نون کے ساتھ ہی لائی جاتی ہے، اسی طرح اس وصف یعنی عالم کی جمع بھی کیا لائی گئی؟ یا نون کے ساتھ. وقیلا، یہ عالم کے حوالے سے ایک دوسرا قول ہے. ٹھیک ہے، ایک قول تو کیا ہے کہ ما یعلم بہ صانع کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں، کہ اس کی ما یعلم بہ شیء کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے، پھر غالب ہوگا کس کے لیے؟ ما یعلم بہ صانع کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول ہے کہ اسم وضع لذوی العلم، لذوی العلم کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے عالم لفظ جو ہے یہ ایسا اسم ہے جس کی وضع ہوئی کس کے لیے؟ ذوی العلم کے لیے، ذوی العقل کے لیے، یعنی فرشتے اور جن و انس کے لیے، فرشتے اور جن و انس کے لیے. یعنی یہ اس سے خاص ہو گیا، یہ اس سے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. اب رب العالمین کا معنی کیا ہوگا؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، یعنی مطلب ہے کہ فرشتہ اور جن و انس کے پالنے والے اور دیگر چیزوں کا پالنے والا. لیکن اس کو لفظ عالم حقیقتاً شامل نہیں ہے، طبعاً شامل ہے، اصالتاً شامل نہیں، طبعاً شامل ہے. ٹھیک ہے بھائی. کہا گیا ہے کہ یہ نام ہے اس کا ایسا اسم ہے جس کی وضع ہوئی ہے کس کے لیے؟ ذوی العلم کے لیے، یعنی فرشتے اور جن و انس کے لیے. وتناولہ لغیرہم، اور لفظ عالم کا غیر کو شامل ہونا، یعنی غیر ذوی العلم کو شامل ہونا علی سبیل الاستتباع، طبعیت کے لیے. یعنی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی سارے ما یعلم بہ صانع کا پالنے والا ہے، تربیت فرمانے والا ہے، مگر یہ کہ حقیقتاً اور اصالتاً جو شامل ہے لفظ عالم کس کو؟ ملائکہ اور ثقلین کو، اور ان کے علاوہ جو کو شامل ہے طبعیت کے طور پر. وقیل، اور کہا گیا ہے تیسرا قول لفظ عالم کے حوالے سے، عنیا بہ الناس، کہ عالم سے مراد کس کو لیا گیا ہے؟ انسان کو مراد لیا گیا. معنی کیا ہے؟ رب العالمین، یعنی تمام انسانوں کی تربیت کرنے والا، تمام انسانوں کو رب، تمام انسانوں کے پالنے والے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ عالمین کیوں لایا مولانا؟ عالمین کیوں لایا؟ جمع کیوں لایا گیا؟ جمع کیوں لایا گیا؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ ہر انسان گویا کہ ایک عالم ہے، ہر شخص کیا ہے؟ ایک عالم ہے، ہر شخص ایک عالم ہے. کیونکہ اس لیے کہ عالم کبیر پوری دنیا جن نظائر پر اور اللہ پاک کے وجود کے جن دلائل پر مشتمل ہے، اکیلا ایک انسان ان دلائل پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر دیکھیں، چہرے کے سر سے لے کر کے پاؤں تک اللہ کے وجود یعنی ما یعلم بہ صانع پر مشتمل ہے. کہ ان کا سر دیکھو تو یار یہ سر میں جو کیا اس کے اندر ذہن ہے، فکر ہے، یہ چیزیں اس پر غور و فکر کرو تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا کوئی صانع ہوگا، بنانے والا ہوگا. اس کی آنکھوں کو دیکھو کہ اس کے ذریعے سے دنیا کو دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی صانع ہوگا، بغیر صانع کے نہیں ہوگا. اس طرح ناک کو دیکھ لیجئے، ناک اس سے پتہ چلے گا کہ یار اس کا کوئی صانع ہوگا. اس طرح آنکھ کے اندر بھاؤں کو دیکھ لیجئے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی صانع ہے، بنانے والا ہے. تو ایک طرف سے آپ دیکھتے جائیں گے نا، تو عالم کبیر میں جس طرح کثیر دلائل ہے صانع عالم کے وجود پر،
اسی طرح ہر فرد کے ذات کے اندر جو ہے نا کثیر دلائل موجود ہے اس کے احسان عالم کے وجود پر۔ وقیل عنیا بھی ناس، اور کہا گیا ہے کہ عالم سے مراد کیا ہے؟ مراد لیا گیا ناس یہاں پر۔ فإن کل واحد، اس لیے کہ ناس میں سے یعنی لوگوں میں سے ہر ایک شخص عالم ہیں۔ من حیث، کس حیثیت سے عالم ہے؟ اس حیثیت سے کہ مشتمل ہے ان نظائر پر جو عالم کبیر میں ہے، عالم ان نظائر پر مشتمل ہے، ان دلائل پر مشتمل ہے جو کیا ہے؟ عالم کبیر میں موجود ہے۔ عالم کبیر میں یعنی جو دنیا ہے، دنیا میں موجود ہے۔ بات سمجھ، یعنی جواہر اور اعراض، یعنی جواہر اور اعراض یہ نظائر کا بیان ہے، یعنی جواہر اور اعراض یعلم بہا ثانی، جس سے ثانی کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کما یعلم بما ابدع فی العالم الکبیر، جیسا کہ ثانی عالم کا علم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو اللہ پاک نے پیدا فرمایا بے مثال عالم کبیر میں، یعنی عالم کبیر میں جو بے مثال چیزیں پیدا فرمائی، ادھر پہاڑ ہے تو جنگل ہے تو ندی ہے، نالے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے طرح طرح کے جانور ہیں، طرح طرح کے مخلوقات ہیں، ان ساری چیزوں سے جیسے عالم کبیر کہ ان سارے چیزوں سے جس طرح ثانی عالم کا وجود ثابت ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی خود ذات میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ایسے دلائل کثیر موجود ہے جس سے ثانی عالم کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ وَلِذَٰلِكَ سَوَّىٰ بَيْنَ النَّظْرِ فِيهِمَا، اسی بنیاد پر تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت میں دونوں میں غور و فکر کرنے کو برابر قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ برابر قرار دیا۔ وقال، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور غور کرو اپنے آپ میں، یعنی عالم کبیر میں بھی غور کرو اور اپنی ذات میں غور کرو، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کیا تیرے خود ذات کے اندر ایسے دلائل موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے قطعی طور پر کہ ثانی عالم کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اب رب العالمین کے حوالے سے جو ہے نا دوسری قرات بتا رہے ہیں، وقرئ رب العالمین بالنصب علی المدح، یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا گیا ہے۔ مشہور قرات، متواتر قرات تو وہی ہے کہ رب العالمین، مگر ایک قرات میں کیا ہے؟ رب العالمین بالنصب علی المدح، نصب کے ساتھ، اور ان کا منصوب ہونا کس بنیاد پر ہے؟ مدح کی بنیاد پر ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین ای امدح رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تمام تعریف اللہ پاک کے لیے، میں تعریف کرتا ہوں رب العالمین یعنی رب العالمین کے، تمام جہان کے پالنے والے کی۔ اب ندائی یا ندا کی بنیاد پر، یعنی الحمدللہ کے بعد جو ہے یا حرف ندا پوشیدہ رہی ہے کہ الحمدللہ یا رب العالمین۔ اب الفعلی، یا منصوب ہوگا کس لیے؟ فعل کی وجہ سے، یعنی الحمدللہ احمد رب العالمین، الحمدللہ احمد رب العالمین، تو یعنی کہ الفعل الذی، یا اس فعل کی وجہ سے جس پر لفظ حمد دلالت کرتا ہے۔ تو دوسری قرات کیا ہوئی؟ رب العالمین، اور یہ رب العالمین کے منصوب ہونے کی کئی وجہ ہیں، یا تو مدح کی بنیاد پر ہے، یا ندا کی وجہ سے، یا فعل کی وجہ سے ہے، اس فعل کی وجہ سے جس پر فعل حمد لفظ الحمد دلالت کرتا ہے۔ الفائدہ، اس میں ایک فائدہ بتائیں گے، وفیہ دلیل علی ان الممکنات کما ہی مفتقرۃ الی المحدث حال حدوثها فہی مفتقرۃ الی المبقی حال بقائها، اور اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ ممکنات جیسے محتاج ہے محدث کا حالت حدوث میں وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے کس کے؟ بولو کس کے؟ محدث کا محتاج ہے، فَيَا مُفْتَقِرَةٌ، تو یہ محتاج ہے کس کے؟ إِلَى الْمُبْقِي حَالَ بَقَائِهَا، باقی رکھنے کا والے کا بھی محتاج ہے کس حالت بقا میں۔ یعنی مطلب کیسے سمجھ میں آیا؟ رب العالمین سے سمجھ میں آیا کہ اللہ الحمدللہ، اس کی صفت، اللہ کلمہ جلالت کی صفت کیا بتائی گئی؟ رب العالمین، اور رب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معنی تربیت کا ہے، اور تربیت کہتے ہیں کیا ہے؟ کسی شے کو کمال تک پہنچانا، تدریجن پہنچانے کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف پیدا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ
پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ، وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ یہ محتاج ہے رب کا کس میں؟ اس کے بقا میں بھی، کہ جب تک باقی رکھے گا تب تک ہی باقی رہیں گی چیزیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ اس کی پہلے تشریح گزر چکی ہے، اس لیے کررہ للتعلیل علی ما سنذکرہ، ٹھیک ہے، اس کو مکرر بیان کیا اس کی علت بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم کیا کریں گے عن قریب بیان کریں گے، ٹھیک ہے، علت بیان کرنے کے لیے، اور کس چیز کی علت بیان کرنے کے لیے، جس کا بیان آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔